The Holy Prophet, peace be upon him, worked hard to reform them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جھگڑالو طریقہ سخت ناپسند تھا. The Prophet, peace be upon him, worked hard to reform them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کرنے کے لیے سخت محنت کی. He changed their habits and manners by his own example. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثالوں کے ذریعے ان کی عادات اور طریقوں کو بدل دیا. He صلی اللہ علیہ وسلم taught them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا to speak the truth, سچ بولنا. Show mercy to poor and sufferers, غریبوں اور مصیبت زدہ لوگوں پر رحم کرنا. To respect women and to be kind to the slaves, عورتوں کی عزت کرنا اور غلاموں سے رحم دلی کا سلوک کرنا. He صلی اللہ علیہ وسلم was called صدیق and امین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. Even by his enemies, حتیٰ کہ ان کے دشمنوں کی طرف سے بھی. Because of his honesty, ان کی امانت داری کی وجہ سے. And straight forwardness, اور ان کی امانت داری اور راست گوئی کی وجہ سے ان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم led a simple life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری. Which is the best example for all the people of the world, جو کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے. He صلی اللہ علیہ وسلم would wear a clean clothes. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کپڑے پہنتے تھے. These clothes were usually common and inexpensive. یہ کپڑے عام اور سستے ہوتے تھے. Which depicts the simplicity of our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو ظاہر کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم was the leader of Muslims. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیڈر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیڈر یا پھر سردار تھے. And had all the power, اور تمام اختیارات رکھتے تھے. But he صلی اللہ علیہ وسلم did not avail any benefit from this power. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاور سے, ان اختیارات سے کوئی فائدے حاصل نہیں کیے, کوئی فائدے نہیں اٹھائے. He صلی اللہ علیہ وسلم possessed tolerance. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت برداشت کے مالک تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to worship Almighty Allah in the cave of Hira. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. At the age of 40, 40 سال کی عمر میں, he صلی اللہ علیہ وسلم received the first revelation of the Holy Quran in the cave of Hira. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی.
that was about the importance of knowledge, جو کہ علم کی اہمیت پر تھی یا علم کی اہمیت بتاتی تھی. which is given below, جو کہ درجہ ذیل ہے. recite in the name of your Lord, پڑھیں اپنے پروردگار کے نام سے. who created, جس نے پیدا کیا. he created the human being, اس نے انسانوں کو پیدا کیا. from a clot, خون کے لوتھڑے سے. اس نے انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. recite and your Lord is the most generous, پڑھیں اور آپ کا رب بہت ہی فیاض ہے. who taught with the pen, جس نے قلم سے سکھایا، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. taught the human being what he knew not, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیں اور آپ کا رب بہت ہی فیاض ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. سورہ العلق.